فاسٹ بولر محمد عامر دوبارہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیلیں گے یا نہیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پلان کا حصہ ہیں یا نہیں؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خود محمد عامر کا کیا پلان ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اکثر شائقین کرکٹ خاص طور پر محمد عامر کے فینس کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اس رپورٹ میں ان تمام سوالات کا جواب آپ کے لیے پیش ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ محمد عامر اس ٹائم کس فارمیٹ میں کھیلیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ تو کھیلنے سے رہے اور ون ڈے فارمیٹ میں بھی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو چیمپئنز کپ میں لازمی حصہ لیتے، اور 2019 میں سری لنکا کے خلاف آخری بار وہ پاکستان کے لیے ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلتے ہوئے دکھائی دیے تھے، جو کہ سرفراز احمد کے ایز اے کیپٹن آخری سیریز تھی اور محمد عامر کی ون ڈے کیریئر کا آخری میچ آخری سیریز تھی۔ اور ان 5 سالوں میں وہ ایک بار بھی پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں نہ ہی لسٹ اے میچ کھیلے ہیں، نہ ہی ملک سے باہر کھیلے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ون ڈے فارمیٹ میں ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ تو اس لیے تو یہ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد عامر جب 4 اوورز کراتے ہیں ایک T20 میچ میں، تو اس کے بعد انہیں فٹنس واپس کرنے کے لیے ریہیبلیشن کرنی پڑتی ہے۔ ان کے ساتھ اپنا ایک فزیو ہوتا ہے جو خاص ان کی ٹریننگ کرتا ہے، ان کی خاص ایکسرسائز کراتا ہے، اس کے بعد جا کر اگلا میچ کھیلنے کے قابل بنتے ہیں۔ اور ون ڈے فارمیٹ میں چونکہ 10 اوورز کرانے ہوتے ہیں، 50 اوور فیلڈنگ بھی کرنا پڑتی ہے، 100 اوورز کا میچ ہوتا ہے، جو کہ T20 فارمیٹ کے مقابلے میں 5 گنا بڑا میچ ہے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ دورہ آسٹریلیا کے لیے ون ڈے اسکواڈ میں محمد عامر کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا T20 انٹرنیشنل میچز میں وہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے؟ یہ ایسا انٹرسٹنگ سوال ہے، اس کا جواب ہمیں 2 پہلوں سے دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ محمد عامر جن کا کم بیک ہوا 2024 میں، کیا ان کی کارکردگی اس قابل ہے کہ سلیکٹرز انہیں آگے لے کے جانا چاہیں گے؟ میں یہاں پر صرف 2024 کے کچھ اسٹیٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں گے۔ اب یہ کہ جب سے محمد عامر کا کم بیک ہوا ہے، تب سے آپ اگر پاکستان کے بولرز کی کارکردگی دیکھیں تو شاہین افریدی، حارث رؤف اور عباس افریدی وکٹیں حاصل کرنے میں محمد عامر سے کئی گنا بہتر ہیں۔ ہر 12ویں گیند پر وکٹ حاصل کی ہے، جبکہ محمد عامر کو فی وکٹ کے لیے کم از کم 20 گیندیں پھینکنا پڑیں۔ ایوریج میں بھی وہ کسی بھی طرح ان 3 بولر کے قریب نہیں ہیں، یعنی کہ پاکستان کے پریمیئر جو بولر ہیں محمد عامر، ان کی کارکردگی ویسی نہیں رہی ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکل وہ خاصے بہتر رہے ہیں، اور خاص طور پر T20 ورلڈ کپ 2024 میں وہ خاصے اکنامیکل رہے۔ ایسی پچز پر جہاں پر رنز کرنا مشکل تھے، وہاں پر محمد عامر کے خلاف رنز کرنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یوں کہیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز، اس کے بعد دورہ آئرلینڈ، اس کے بعد دورہ انگلینڈ، وہاں پر محمد عامر کی کارکردگی خاطر خواہ نہیں رہی تھی۔ پہلے میچ میں اچھی تھی، کم بیک میچ میں، اس کے بعد ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ آئرلینڈ میں بھی پٹے اور دورہ انگلینڈ میں تو بہت زیادہ پٹے، لیکن T20 ورلڈ کپ 2024 میں وہ مکمل ردم حاصل کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد جو ابھی کیریبین پریمیئر لیگ کھیل رہے ہیں، اس میں اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں تو بالکل ایک بہت زیادہ اچھی کارکردگی نہیں ہے۔ آخری 10 میچز میں صرف 8 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں T20 فارمیٹ میں، اور میں ان کی آپ کے یہ سامنے اننگز رکھ رہا ہوں کہ آخری میچ میں 15 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی، اس سے پہلے 31 رنز دے کر 1 وکٹ، پھر 37 رنز دے کر کوئی وکٹ نہیں، 11 رنز کوئی وکٹ نہیں، 3.27 کی کارکردگی دکھائی، جو کہ ان 10 اننگز میں سب سے بیسٹ پرفارمنس تھی۔ پھر 1.24، 0.45، 0.44، 0.39، 1.31۔ تو مجموعی طور پر وہ کیریبین پریمیئر لیگ 2024 میں وکٹیں حاصل کرنے کے اعتبار سے 22ویں ٹاپ بولر تھے، یعنی کہ 21 بولر ان سے بہتر پرفارم کرنے میں کامیاب رہے، اور فی وکٹ کے لیے 38 رنز دیے، 28 گیندیں فی وکٹ کے لیے، یعنی کہ کم از کم ایک میچ کے بعد جا کر انہیں وکٹ ملی اوسطاً، اور فی اوور 8 رنز دیے۔ تو یہ اعداد و شمار کوئی زیادہ آؤٹ کلاس نہیں ہے، یہ اعداد و شمار ایک آرڈنری بولر کے ہیں۔
تو یہ وہ چیز ہے جو کہ کسی حد تک پاکستان کے سلیکٹرز کو اس بات پر دوبارہ قائل کر رہی ہے کہ محمد عامر کا وقت گزر چکا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ خود محمد عامر کیا سوچ رہے ہیں۔ محمد عامر نے T20 ورلڈ کپ 2024 کے بعد پاکستان میں مزید کھیلنے کے لیے یا پاکستان کے لیے کم از کم ایک فارمیٹ کھیلنے کے حوالے سے کبھی کوئی بیان نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ریٹائرمنٹ کا عندیہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم T20 فارمیٹ میں پاکستان کے لیے مزید کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے انہیں وعدہ کر کے پاکستان ٹیم میں شامل کیا تھا ان میں ماں سوائے چیئرمین PCB کے باقی پاکستان کرکٹ بورڈ سے الگ ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں گیری کرسٹن کا اور اس کے ساتھ ساتھ اب عاقب جاوید کا اثر و رسوخ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے، یعنی کہ حالات محمد عامر کے لیے T20 ورلڈ کپ 2024 سے پہلے جیسے موافق نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد عامر کی اگر واپسی ہوئی تو وہ زیادہ سے زیادہ T20 فارمیٹ میں ہوگی، اور ون ڈے فارمیٹ میں تو ان کا کوئی چانس دکھائی نہیں دے رہا۔ البتہ دورہ آسٹریلیا کے لیے جہاں پر وہ ان کا ٹریک ریکارڈ آلریڈی اچھا ہے اور وہاں پر انہیں لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا چانس جو ہے آپ لگا لیں کہ 30% ہے، 70% یہی ہے کہ محمد عامر پاکستان کے لیے آخری انٹرنیشنل میچ کھیل چکے ہیں۔